شفیع اللہ جان صاحب، یہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کل بھی نوجوانوں سے بڑے بڑے وعدے لے رہے تھے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے. ایک جنرل امپریشن اس وقت یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی بڑا احتجاج یا کوئی بڑی تحریک جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے کی طرف آ رہے ہیں. سر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ سارے آپشن ہمارے ہاں بالکل ہم اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور یہ آپشن موجود بھی ہیں. اس وقت بالکل عمران خان صاحب کی کال کا انتظار ہو رہا ہے. جب بھی انہوں نے کال دی کہ اگر 26 نومبر ہو 4 اکتوبر ہو تو ہمیشہ خیبر پختونخوا کے لوگ نکلے ہیں. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ مذمت کے سیاست کے چیمپئن ہیں. وہ ایک اسکول کالج لیول سے اور یونیورسٹی لیول سے گراس روٹ لیول سے ISF اور یوتھ ونگ کو انہوں نے لیڈ کیا ہے، تو وہ اس چیز کے بڑے ماہر ہیں. اور آپ سر مزاحمت کرنے والے کالز کا انتظار نہیں کرتے ویسے معذرت کے ساتھ، وہ مروت صاحب کی طرح نکل جایا کرتے ہیں جیسے مروت صاحب نکل جایا کرتے تھے مزاحمت کرنے. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب عوام میں نکلتے ہیں تو لوگوں کی پلس کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا. وہ اگر ISF کی کسی کنونشن میں جاتے ہیں تو نوجوانوں کی پلس کا اندازہ آپ کو ہوگا. وہ خود ایک نوجوان ہے. خیبر پختونخوا کی عوام بالکل تیار ہے اور ہم اس چیز سارے آپشنز پہ غور بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ اس بار کی جو بھی ہمارا احتجاج ہوگا وہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں. سر ناٹ دیٹ کہ میں کوئی احتجاج کی سپورٹر ہوں، بٹ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سر زبانی جمع خرچ کر کے نا میڈیا میں یہ صرف ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ کرتے شاید کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ نے کہا نا کہ پلس کا اندازہ، سر آپ لوگوں کی پلس کا اندازہ بھی آج ہوا ہے. جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو ہے وہ اشارہ دستور پہ کیا ہے نا ٹوکن پروٹیسٹ، اس سے پتہ لگ جاتا ہے پلس کتنی اور کتنا آپ لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے 26 نومبر کو دیر رات کو جو اس ریاست کی طرف سے گولی جب چلی تو سب سے زیادہ سینے ہم نے پیش کیے، ہم نے شہادتیں دی. ہم نے 4 اکتوبر پہ ڈی چوک پہنچے. جب بھی کوئی ہمیں آبجیکٹیو یا گول دیا گیا وہ ہم نے حاصل کیا. اور جہاں تک آج کی احتجاج کی بات ہے وہ ایک علامتی احتجاج تھی. ہم بالکل موبلائزیشن کر رہے ہیں. ہم بار کونسل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہم مختلف جو ہمارے وکلا ہے، آپ نے کراچی میں بھی ایک موبلائزیشن دیکھی ہوگی. ہم خیبر پختونخوا کے لیول پہ وکلا سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اچکزئی صاحب کال دیں گے اس کو تحریک انصاف بیک کرے گی. وہ جو بیک ہوگا تحریک انصاف کا وہ لاکھوں لوگوں کا ہوگا اور ان کی تپش جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی محسوس ہوگی اور کئی اور جگہوں پہ بھی محسوس ہوگی. چلے سر ویسے لیکن آج تو MNAs بھی پورے نہیں ہوئے. علامتی جو واک تھا یا پروٹیسٹ تھا اس کے اندر، اور جو بات آپ کر رہے ہیں نا سر یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ہم سن رہے تھے، پھر 27ویں بھی ہو گئی سر، اب 28ویں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو لگ رہا ہے آپ کی تیاری کے اندر 28ویں ترمیم بھی جو ہے وہ ہو ہی جانی ہے. میں اختیار ولی خان صاحب سے پوچھ لوں کہ سر 28ویں ترمیم کی آپ لوگوں نے تیاری ایک تو یہ کہ شروع کر دی ہے کیونکہ سٹیٹمنٹس تو آ رہی ہیں، دوسرا سر یہ کہ یہ جو پروٹیسٹ کی بات ہے سہیل آفریدی صاحب کا ایک رویہ دیکھ کر میں جتنا بھی کاؤنٹر کر لوں شفیع اللہ جان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ کوئی تحریک چلانے کی طرف کام کر رہے ہیں. کیسے ڈیل کریں گے اگر یہ سڑکوں پر آتے ہیں لوگوں کو لے کر؟ بڑے پیار سے ڈیل کریں گے. اگر یہ جمہوری طریقے سے کوئی احتجاج کریں گے آنے دیں گے. پہلے تو یہ بتائیں نا جی. بڑی میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بڑے پیار سے بڑی محبت سے ڈیل کریں گے. اچھا اگر یہ جمہوری رائٹ ایکسرسائز کرنے آتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندوق ہوگی ساتھ، کوئی اسلحہ تشین ہوگا، پستول ہوگا، پیٹرول بم ہوں گے یا کسی پولیس والوں پر رینجر والوں پر گاڑیاں چڑھانے کی کوشش کی تو پھر ویسے ہی ڈیل کریں گے جیسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کو ڈیل کیا جاتا کے ساتھ. پولیٹیکل جامہ پہن کے جتنا PTI کھلواڑ کر سکتی تھی، کبھی قبریں کھود دی، کبھی پارلیمنٹ میں گھس گئے، کبھی PTV پہ چڑھ گئے، کبھی بلو ایریا میں آگ لگا دی ادھر گرین بیلٹس کو، کبھی گولیاں چلا دی، کبھی رینجر والوں کو مار دو، کبھی وہ کیا تھا وہ SP اسلام آباد کا جنیجو اس کو مارو، کبھی اوے آسما چودھری جج تمہیں میں دیکھ لوں گا. یہ ریاست پہ چڑھائیاں جو تھی نا اس وقت یہ اسٹیٹ جو تھا دیٹ واز اے سافٹ اسٹیٹ. اب یہ ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے. میرے خیال میں اب ان کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ جلسہ کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، ضرور لگائیے. آپ تنقید کرتے ہیں ضرور کیجئے، جلسہ کریں، ریلی کریں. یہ ڈیموکریٹک ملک ہے اور اس میں ان چیزوں کی گنجائش ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلانی تاریخ کو میں لشکر کشی کرنے کے لیے آؤں گا اور میں نے لشکر کشی کرنی ہے، یہ بات میں پہلے سے بتا دوں کہ جو چیمپئن ہے نا وہ آپ کے لیے چیمپئن ہوگا. ہم نے تو ابھی اس کو دیکھا ہی نہیں کہ اس نے اپنے حصے کی پوڑی کھولی بھی نہیں ہے.
अच्छा सर, आपने अपनी गुफ्तगू में छोटी एक दो ज्यादतियां की हैं, लेकिन चले मैं उनको पॉइंट आउट इसलिए नहीं करती कि शफीउल्लाह जान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनसे ऐड करवा के फिर मैं मरवत साहब की तरफ चली जाती हूँ। जी शफीउल्लाह जान साहब। जो इख्तियार साहब ने चीजें याद की, ये चीजें तहरीक इंसाफ पे इस्तेमाल हुई है, शेल हमारे ऊपर फेंके गए हैं, रबर बुलेट्स हमने खाए हैं, गोलियां हम पे चली हैं, हम जमहूरी लोग हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपकी शो में ऑन द रिकॉर्ड के इख्तियार वली साहब में अगर इतनी हिम्मत है, इनकी हुकूमत में इतनी हिम्मत है, हमें इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दें, हमें लाहौर में जलसे की इजाजत दें, तो इनको लग पता जाएगा कि जहां वो इजाजत देते हैं वहां आप जाते नहीं है ना जलसा करने। आप लोगों को धरना भी देना है, धरने की जगह मांगे, जहां इजाजत मिलती है धरना दें बैठ के। लाहौर में तो इनको इतना खौफ है इमरान खान का कि वहां पे हमें इमरान खान की तस्वीर और बैनर और झंडे पे पाबंदी है, देंगे हमें इजाजत। ये तो वैसे बात ठीक कर रहे हैं, इजाजत नहीं जो नहीं अगर दाखिलत कर लूंगा। जी मरवत साहब, जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी मरवत साहब कि ये जो गुफ्तगू और ये शफी जान और इख्तियार वली खान के बीच इस हवाले से मैं थोड़ी सी न्यूट्रल राय दूंगा। देखें, एहतजाज आईन के तहत पाकिस्तानियों का हक है, और जब एहतजाज लोग करते हैं ना, चाहे वो काफिलों की शक्ल में आए, चाहे वो हमला करें, तो कश्मीर में किया ना, और धुनाई भी की और रियासत मान भी गई, क्योंकि लोग ही इतने ज्यादा थे, पूरा कश्मीर निकल आया था। तो वो एहतजाज जो है, चूंकि अवाम की तादाद ही इतनी ज्यादा थी कि घुटने टेकने पड़े। यहाँ जहां तक शफी जान कह रहे हैं कि लाहौर में इतनी हेबत है और इतनी, तो मैं ये कह रहा हूँ लाहौर में हेबत हुकूमत को नहीं है, पीटीआई के वर्करों को है। झंडा नहीं निकाल सकते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में कोई वजह होगी ना मरवत साहब, वही बात तो शफीउल्लाह जान साहब भी करेंगे, झंडा निकालने नहीं देते। मरवत साहब एक मिनट शफी जान, मैं एक बात कर लूं, मैं एक बात कर लूं। देखिए, लाहौर में तो हम 3 लोग जमा होते हैं तो तैयारी करा लेते हैं, उसके बावजूद लाहौर में तहरीक इंसाफ देना। अच्छा चलिए, एक मिनट जी, मैं बात खत्म कर लूं। एहतजाज जो है वो इजाजत के ताबे नहीं होती है। एहतजाज जो है वो खुद 9 मई के बाद आप भी शफी जान मेरे साथ निकले थे ना, हमने कहाँ पे इजाजत ली थी? आपके क्वाड में जो जलसा हुआ था, क्या हुकूमत गोली डंडे के दौर पे कंट्रोल कर सकती थी? लाखों लोग निकल आते थे। और मैं ये करूँ, एहतजाज की सियासत बेशक पीटीआई को चाहिए, कोई और रास्ता नहीं है सिवाय एहतजाज के, लेकिन पीटीआई की एहतजाज की सियासत मेरी राय में अब वो शादियों में जो है बच जाने वाली आखिरी कोरमे की हड्डी के बराबर के मानिंद है, न वो निगली जा सकती है, न फेंकी जा सकती है। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है ये एक वो है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी एक बात है उसके अंदर फंस गई है, लेकिन गवर्नमेंट का इसके ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। वो कहते हैं इजाजत लेकर आए फिर एहतजाज करें।